अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर प्रोग्राम कैफे न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान शर्मीन अली। व्यूअर्स, पाकिस्तान में सोशल मीडिया बहुत वाइडली स्प्रेड हो चुका है, जैसे कि पूरी दुनिया में हुआ हुआ है, और इस वक्त पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ के तकरीबन सोशल मीडिया के यूजर्स हैं। मेन मकसद सोशल मीडिया का यही है कि अपने नेटवर्क लोग बढ़ाएं, इंटरेक्ट करें लोगों के साथ, प्रमोट करें अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को कमाने के लिए और रिलेशनशिप्स बनाने के। पॉजिटिव इसका मकसद और रोल होना चाहिए, मगर इसके बहुत से मिस यूजेस भी हैं जो आजकल नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ साइबर क्राइम्स भी नजर आती हैं। तो सोशल मीडिया का जो मिस यूज है उसके लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक कोड होना बहुत जरूरी है, और इसी मौजू पर हम आज गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल साहब, जो मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हेड हैं, एंड कैप्टन मोहम्मद शोएब साहब, जो डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA के हैं, एंड डॉक्टर शबीर हुसैन साहब, जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच आप सबका हमारे आज के प्रोग्राम में मौजूद होने का। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछना था कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कितना बड़ा है, और हाउ मच इज इट अफेक्टिंग हमारी डे टू डे लाइफ, और कितना ज्यादा यूज हो रहा है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया। जैसे अभी थोड़ी पहले आपने बताया कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया यूजर्स की तादाद है वो कोई तकरीबन आप कह सकती हैं कि 3.5 से 4 करोड़ तक। मैं समझता हूँ कि शायद अगर इसके रियल फिगर्स को देखें तो इससे थोड़ा सा ज्यादा करके है, विच इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 4.5 जिसे आप कह सकते हैं करोड़। उसकी इतनी कोई तादाद है, ये इससे भी शायद ज्यादा हो, और बहुत तेजी से आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई हो रही है। और इसके जो मेन यूजर्स हैं आपके, वो इनफैक्ट आपकी यूथ है। तो यूथ इनफैक्ट आपके पास अब डिफरेंट मीन्स ऑफ सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जो आप चीज देखें कि बाकी जो मीडिया हैं वो बड़ी तेजी से जो है ना वो आपको ड्रॉप होते हुए नजर आते हैं। तो ये इनफैक्ट इस इफेक्ट को एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका जो यूज है वो कम होता जा रहा है। आप दुनिया के अंदर भी आप ट्रेंड को नोट करें तो वो भी तकरीबन इसी फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो तकरीबन बंद होती हैं, उन्हें अब ट्रेंड में आ ही नहीं रहे, वो सिर्फ ऐसे सोशल मीडिया पर ऑपरेट करें। वाशिंगटन पोस्ट जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप देख लें खत्म हो गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल दुनिया का जो बहुत इन्फ्लुएंशियल न्यूज़पेपर है, उसको भी अगर आप देखें तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी कम हो गई है। यही चीज अगर आप पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ चैनल्स को और मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के हवाले से अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको बड़ा महसूस होगा कि उनकी जो सर्कुलेशन है वो डे बाई डे ड्रॉप होने जा रही है। आपको बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स अब बड़ी बड़ी एड देते हुए नजर आ रहे हैं कि आप हमारे यहाँ क्लासिफाइड एड्स में आप आएँ, क्योंकि आपकी चीजें बड़े आसानी से बिक सकेंगे। उसकी वजह प्राइमरी क्या है कि आपका जो सोशल मीडिया वो इतनी तेजी से आपकी सोसाइटी के अंदर इंग्रेस कर चुका है कि लोग उस पर ज्यादा डिपेंडेंट नजर आ रहे हैं। तो इफेक्ट्स और इसका जो यूज है सोशल मीडिया का वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो बड़ा सीरियस थ्रेट पोज कर रहा है आपके कन्वेंशनल मीडिया। राइट, एंड इसके साथ साथ आई मीन इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत है। इस पर हम अभी आएंगे, लेकिन पहले मैंने कैप्टन शोएब से अपॉर्चुनिटी लेके पूछना था कि साइबर क्राइम जो अभी सोशल मीडिया के यूजर्स जो हैं, अक्सर उनको नहीं पता होता कि वो लोग कोई गलत चीज कर रहे हो। ठीक है, एक एहसास होता है कि चीज ठीक नहीं, बट दे डोंट नो कि ये क्राइम है। तो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स कौन कौन सी, ये जरा क्लैरिफाई प्लीज कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास जो सोशल मीडिया है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, और इंटरनेट यूजर जो है उनकी तादाद डे बाय डे बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी तरीके से जो है हमारे पास जो है साइबर में क्राइम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे पास पाकिस्तान में 2016 में जो है साइबर क्राइम एक्ट पास हुआ। 2016 अगस्त से आज 2018 अप्रैल तक हमारे पास जो है 15,000 साइबर क्राइम के केसेस रजिस्टर हुए। लोगों ने कंप्लेंट की। तो उसमें एक एंगल तो है जो कि सोशल मीडिया को, इंटरनेट को यूज करके लोग फ्रॉड कर रहे हैं। उसके अलावा जो है लोग दूसरे लोगों को डिफेम कर रहे हैं। उसके अलावा जो है सीरियस किस्म के जो फ्रॉड हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, उसके अलावा जो है किसी भी नेचुरल पर्सन की मोडेस्टी या डिग्निटी को हर्ट करना जो है वो है। ये सारे क्राइम्स, जी सारे क्राइम्स हैं। स्पैमिंग हो रही है। एंड क्राइम्स का मतलब ये कि इनके साथ जेल टर्म्स एसोसिएटेड, इनके साथ जेल टर्म्स हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है उसमें जो सजाएं हैं वो 3 माह से लेके 14 साल तक हैं, और जो उसमें जुर्माना है वो भी 50,000 से लेके 5 करोड़ तक जुर्माना है। तो कुछ ऑफेंसेस बहुत सीरियस हैं। अवाम को इससे आगे होनी चाहिए कि ये जो अगर कोई गलत चीज है उसको आगे ट्रांसमिट करना या किसी और को सेंड करना भी क्राइम बन जाता है।
تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور چیز میننگ ٹیررزم ریلیٹڈ ہے. اب چائلڈ مائنر انوالوڈ یہ ساری چیزیں غلط چیز اگر آپ آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں تو یو بیکم اے پارٹی ٹو دی کرائم. یو آر اسپریڈنگ دی کرائم ٹو دی ادر یوزرس. تو اور جو مس یوزز ہے فار ایگزامپل آپ نے اسپریڈنگ فالس انفارمیشن کا کہہ دیا, فوٹو شاپ کر کے امیجز بنانے کسی کے جو فالس امیجز ہیں یہ بھی کرائم ہے. بالکل کرائم ہے. جیل 5 years up to 5 years. بالکل یہ بھی کرائم ہے. کسی کی ای میل ہیک کر لینا, کسی کی ویب سائٹ ہیک کر لینا, کسی کی فیس بک ہیک کر لینا, یا کسی کی فیک آئی ڈی بنا کے اس کے اوپر جو ہے چیزیں اپلوڈ کر دینا, یہ بھی کرائم ہے. اور یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ہمارے. اوکے, اور ان کے ساتھ بھی سزا ہے. بالکل سزا ہے. اینڈ اسٹاکنگ, کسی کو بار بار کانٹیکٹ کرنا وداؤٹ دیئر اپروول, اٹ از اے کرائم ایز ویل. بس یہ کرائم ہے. اور ہمارے پاس جو ہے فیمیل اس میں بہت زیادہ ہرٹ ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی اسٹاکنگ کر رہے ہیں, ان کی لوکیشن معلوم کر رہے ہیں, اب کہاں پہ ہیں, صبح کہاں تھی, شام کو کہاں تھی, وہ انٹرنیٹ سے ٹریک کر لیتے ہیں. جو کرمنلز لوگ ہیں ان کو ہراس کرتے ہیں, ان کو ٹیررائز کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ان سے کوئی فائدہ لے سکے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کرائم ہے. اوکے, تھینک یو سر. ڈاکٹر شبیر, میں آپ سے اب آئیں گے. آئی وانٹڈ ٹو آسک یو کہ اوکے ہم نے کرائمس پہ بات کی, لیکن ایک مورل کوڈ بھی ہے جو فالو کرنا چاہیے سوشل میڈیا کے یوزرز کو, جس سے آپ کوئی نیگیٹو بات کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ, یا کوئی کسی چیز پہ کامنٹ کر دیتے ہیں, یا کسی چیز کو آپ پروپیگیٹ کرتے ہیں نیگیٹیوٹی کو, اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ وٹ از رانگ یوز آف سوشل میڈیا ادر دین جو کرمنل اوفینسز ہیں. ایکچولی چونکہ یہ پیپل ڈریون میڈیا ہے تو پہلے تو لوگوں میں یہ اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کو سوشلی رسپانسبل بھی ہونا چاہیے. جو آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس سے سوسائٹی میں بھی اثرات ہوں گے. لیکن اس سے زیادہ جو ایک سیریس پرابلم ہے, پہلے ہمیں یہ بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ لوگ اتنی جلدی اس پہ عمل کیوں کرتے ہیں. جو اس پہ جو بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے انٹرنیشنلی, ریسرچرز پرائمرلی بتاتے ہیں کہ جیسے کہ جو سائیکالوجی کے تھیوریز ہیں کہ ہمارے ہیومن جو مائنڈ ہے اس کے 2 parts ہیں, ایک ہے ریشنل پارٹ, دوسرا ہے ایموشنل پارٹ. اب چونکہ جب ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو جو ایموشنل پارٹ ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوگا. اب جو بہت زیادہ جو انفارمیشن ہوگی تو پھر ہم وہی انفارمیشن صرف سلیکٹ کریں گے جو ہمارے جو پہلے جو پری کنسیوڈ ویوز ہوں گے, جو ہماری بلیفس ہوں گے, ان کے ساتھ وہ کنسسٹنٹ ہوں گے. تو اس میں پرابلم یہ آئے گا کہ ایز اے ویور جو سارے انفارمیشن میرے پاس آ رہی ہے وہ سارے انفارمیشن ایک ہی قسم کی انفارمیشن آ رہی ہے, تو میرے جو بلیف ہے, جو کنسیپشن ہے وہ ری انفورس ہو رہے ہیں. اس کو میں سچ سمجھنے لگتا ہوں اور پلس دینے پسند کر رہا ہوں. اب مجھے یہ لگ رہا ہے میں 100% کانفیڈنٹ ہوتا ہوں کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ بالکل صحیح ہے, تو باقی سوسائٹی بھی اس انفارمیشن کو ان کو یہ انفارمیشن پاس ہونی چاہیے. تو یہ مورلی اب چونکہ باقی جو جرنلزم ہے, ٹریڈیشنل جرنلزم ہے, بہت اسٹرانگ کوڈ آف ایتھکس ہے اور مورل TORs ہے اور مورالٹی کی بھی بہت سارے ان میں انسٹرکشنز ہیں. سوشل میڈیا پہ ابھی ہمیں کام کرنا پڑے گا. جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ PTI بھی کام کر رہے ہیں, FIA بھی کام کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں چونکہ اب بہت سارے ٹرانزیشن میں ہماری سوسائٹی, تو اب ان چیزوں کے لیے بھی اب ہمیں توجہ دینی پڑے گی اور لوگوں کے اور سوسائٹی پہ جو اس کے اثرات ہوں گے اس پہ ہمیں کام کرنا. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ ذرا سا بتائیں کہ ایک تو آپ اپنی ڈیٹا, اپنی انفارمیشن ڈالتے ہیں اپنے فیس بک پروفائل پہ, نمبر 1 ایک تو دیر از ناٹ جسٹ فیس بک, بہت سی سوشل میڈیا سائٹس ہیں, اسنیپ چیٹ, پیریسکوپ, انسٹاگرام, وائن, واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک, یوٹیوب, یہ کیا ٹمبلر, وائبر, وسپر, اینڈلیس ون. ٹھیک ہے, ہم تو صرف 2-3 سائٹس کو جانتے ہوں گے, لیکن جو یوتھ استعمال کر رہی ہے, بہت سے لوگ استعمال کر رہے ہیں, بہت وائڈ اسپریڈ ہے. تو ان میں ہاؤ شوڈ یو بی کیئرفل, کیونکہ آپ اپنی انفارمیشن ڈال رہے ہیں, اپنے ڈیٹا, اپنی لوکیشن کبھی کبھی آپ اس میں کلک کر رہے ہوتے ہیں, اور تو یہ کون ایکسس کر رہا ہے انفارمیشن, اور جو ایکسس کر رہے ہیں کس طرح سے آگے سے استعمال ہو رہی ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ یہ بہت سینسٹیو ہے. آنیسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک پروگرام کے اندر تو ہم یہ سارے ڈسکشن شاید کر بھی نہ سکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اتنی ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات کرے کہ یوزر ڈریون میڈیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس یہاں پہ کوئی فلٹرز نہیں ہیں. آپ کوئی ایک آرگنائزیشن کے اندر جب کوئی نیوز اگر ڈسیمینیٹ ہوتی ہے تو دیر آر ملٹیپل فلٹر جس کے اوپر وہ چیک ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ڈسیمینیشن ہوتی ہے. سوشل میڈیا کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ایکچولی یوزرز اپنی مرضی سے اپنے خیالات کے مطابق اپنی
ये एटीट्यूड्स हैं, उसकी जो मेंटल प्रोपेंसिटीज हैं, उसके मुताबिक वो चीज़ों को डिसैमिनेट करने में आज़ाद होता है, कम्प्लीटली आज़ाद होता है। तो ये एक तरह से आप एक अनब्राइडल्ड काइंड ऑफ मीडिया एक तरह से बनने जा रहा है, जिसकी कोई लगामें नहीं है और किसी भी किस्म की चीज़ आप किसी भी वक्त किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो इसकी क्रिमिनल डायमेंशन है, मैं समझता हूँ वो तो जैसे अभी कप्तान साहब ने बताया कि उसकी क्रिमिनल डायमेंशन आपके पास बड़ी क्लियर है, लेकिन मैं समझता हूँ उसकी जो सोशल और जो बड़ी देर तक नेगेटिविटीज की फॉर्म के अंदर इंडिविजुअल्स में संदाज होते हैं वो बहुत ज्यादा है। उससे बचने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने सोशल मीडिया की यूज के हवाले से इंडिविजुअल्स को ट्रेन करें। आमतौर पर ट्रेनिंग जो जरूरत होती है आपको मीडिया के हवाले से वो ये कि आपने डिसमिनेट कैसे करना है, इस पर बड़े ज्यादा ट्रेनिंग के स्कूल दुनिया के अंदर अवेलेबल है, तमाम दुनिया के जने जो स्कूल इनफैक्ट यही बात बता रहे हैं बात। लेकिन आज हमारे पास इस वक्त ये बात आना शुरू हो गई है कि आज हमने लोगों को ये बताना है कि आपने सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है। इसका मतलब क्या होगा कि यूजर एंड पे हमारे ट्रेनिंग का फोकस अब बढ़ने की जरूरत है। क्या चीज आपने शेयर करनी है, किस फॉर्म के अंदर है वो शेयर करनी है आपने, और फिर कहाँ आपकी सेंसिटिविटीज अवेलेबल है। मैं ये समझता हूँ कि स्कूल लेवल पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेवल पे, हाउस के लेवल पे, पेरेंटल कंट्रोल के हवाले से ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि आज सोशल मीडिया आपके पास एक तरह से आप कह सकते हैं कि बच्चा थोड़ा सा भी जब होश संभालता है तो सोशल मीडिया उसके साथ एक तरह से अटैच होना शुरू हो जाता है। एक तरह से बेबी सिटर के तौर पर भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्चुअली जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, एक्चुअली इसके पीछे जो सोशल मीडिया की लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। स्टैटिस्टिक्स है, एल्गोरिथम्स है। अब देखें ना कितना अनयूजुअल है। मैं अपना पर्सनल डेटा फेसबुक पे दे रहा हूँ, आप दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं, और जो इसका ओनर है वो बिलियनियर बन गया। उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। हमारा जो पर्सनल डेटा है उसके साथ वो डेटा बना के आगे बाकी कंपनियों को दे रहा है, और नाउ ही इज द बिलियनियर। तो हमें एज एन ऑडियंस पता होना चाहिए कि ये भी हमारे राइट्स हैं कि मेरा जो पर्सनल मेरा डेटा है उसको कहाँ पे इसको वो आगे कंज्यूम किया जा रहा है, उनको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, और फिर मेरी एक्टिविटी से सोसाइटी पे क्या असर आता है। इस पे एक बहुत खूबसूरत बात करना चाहूंगा। ये इनिशियली जो आपका सवाल था उस हवाले से आप देखें कि इंडिविजुअल इनफैक्ट किसी भी सोसाइटी के अंदर वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनको प्रोटेक्ट करें। आपकी ये प्रोटेक्शन अब इस हद तक जो है ना वो पुराने दौर की बात है कि आपकी जान माल और इज्जत की जो प्रोटेक्शन है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, अब आपका जो है ना वो आपके एटीट्यूड नेगेटिव ना हो, क्योंकि आगे जाके फिर आप एक नेगेटिव पर्सन के तौर पर सोसाइटी के अंदर होंगे। उस चीज को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब स्टेट की है। अब इसमें मैं एक बेहतरीन आपको एग्जाम्पल देते हुए, रिसेंटली आपकी नजरों से जो है ना CNN पे जो रिपोर्ट्स वगैरह चल रही थी, जो डिबेट्स चल रही थी, वो आपकी नजर से गुजरी होगी, जहां पे सोशल मीडिया के जो मेन प्लेयर्स हैं, जो ओन करते हैं, वो इनफैक्ट बैठे हुए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। जी, इससे हम ये जो भी हो रहा है इट्स इफेक्ट ऑन ओपिनियंस एंड ऑल दीज थिंग्स, इससे हम अभी वापस आते हैं इस टॉपिक से। सबसे पहले शोध साहब, कैप्टन साहब, मैंने आपसे ये पूछना है कि इस वक्त कौन कौन से इदारे हैं जो सोशल मीडिया को रेगुलेट कर रहे हैं, एंड वर्ड कहाँ पे आता है, फिर इस पर हम वापस आएंगे। तो इसमें जो है हमारे पास जो सोशल मीडिया के हवाले से जो PTA है, जी, दे आर दी कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जी, और जो जब क्राइम हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो साइबर क्राइम विंग जो है पाकिस्तान में वो हम लोग करते हैं। ओके, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और क्राइम भी जिस तरीके से ये फिनोमेना आया है, क्राइम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने इसी चीज को देखते हुए हमने एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रखा है हमारे साइबर क्राइम में अवेयरनेस का। हमारी वेबसाइट पे भी रेगुलर अवेयरनेस होती है, हमारा ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, और इसके अलावा जो है हम जो है कैमरा से भी रिक्वेस्ट करके TV पे भी हम जो है ये अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हम लेक्चर भी दे रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, लोगों को पता नहीं है। हमारे पास जो क्राइम आ रहा है यूनिवर्सिटीज से आ रहा है, कॉलेजेस से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, जिसमें टीचर भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, हाउस होल्ड वाइफ भी इन्वॉल्व हैं। ये ऐसी चीज है, सेल फोन आपके पास है, आप बेडरूम में बैठे हुए हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप सफर कर रहे हैं, आप जहाज में हैं, आप कहीं भी बैठ के ये क्राइम कमिट कर सकते हैं। इसको यूज कर सकते हैं अच्छे काम के लिए या बुरे काम के लिए। तो हमारे नाज़रीन को ये बताने की भी बहुत जरूरत है, और मैं आज ये सबको ये भी बता रहा हूँ कि जब आप सेल फोन या अपना कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप अपनी एविडेंस छोड़ रहे हैं। कहीं भी आप ये मत समझें कि आप
کوئی کرائم کر رہے ہیں، کوئی غلط چیز کر رہے ہیں تو آپ کو پکڑا نہیں جا سکتا. آپ کا ٹائم، آپ کا لاگ ان، آپ کس ٹائم پہ کہاں سے آپ نے انٹر ہوئے، کیا آپ نے کام کیا، تمام ایکٹیویٹی جو ہے وہ انٹرنیٹ پروٹوکول کے ذریعے ٹریک ہو جاتی ہے اور یہ رجسٹرڈ ہوتی ہے. اس لیے جو ہے ہمارے پاس جو کرائم آ رہا ہے اس میں کیونکہ ڈیجیٹل بیسڈ ایویڈنس ہوتی ہے، یہ بہت ایزی ہوتا ہے اور بہت کلیئر ہوتا ہے کہ جو کرائم ہو جاتا ہے تو اس میں ایویڈنس بالکل کلیئر ہوتی ہے. ہم فوراً اس شخص کو یا اس کرمنل کو پکڑ سکتے ہیں اور پکڑتے بھی ہیں. اس لیے لوگوں کو یہ بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ بس سمجھیں کہ جیسے کنونشنل کرائم ہوتا ہے کہ وہ کوئی کرائم کر کے چھپ جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں لگے گا. تو سائبر کرائم کی اریسٹ ریٹ کیا ہے اس وقت؟ کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں، پکڑے جاتے ہیں؟ ہمارے پاس جو کرائم جو رجسٹرڈ ہوا ہے، آپ سمجھیں کہ اس میں چونکہ اب یہ نیا فینومینا ہے، ہمارے 5 پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں ہم نے جو سائبر کے سینٹر کھولے ہوئے ہیں اور 10 نئے سینٹر جو ہیں اب ہم اگلے 2 سال میں کھول رہے ہیں. اسی سال میں آفٹر دس بجٹ ہم جو ہے 10 نئے سینٹر آپریٹ کریں تمام ریجنل لیول پہ. تو ہم جو ہے پاکستان میں 15 نئے سینٹر کھولیں گے، ہو جائیں گے 5 سے 15 ہو جائیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگ فیسلٹیٹ ہوں گے جو دور دراز علاقوں کے لوگ ہیں جو کہ پروونشل ہیڈ کوارٹر تک ان کی ایکسس نہیں تھی تو ان کی ایکسس وہاں بھی ہو جائے گی. تو ان کو اگر کوئی بھی ایشو ہوگا تو ہم ان کو جو ہے ان کے ڈور اسٹیپ دیں گے. ہم جو ہے جو کرائم لوگ جو کمپلین کرتے ہیں تو ویب سائٹ پہ بھی لے لیتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے بھی لیتے ہیں اور فیس بک کے لیے بھی کس ذریعے بھی اس کے وہ تمام ڈیجیٹل میڈیا جو کہ اویلیبل ہے سوشل میڈیا میں اس کو لوگ یوز کر کے اپنا کمپلینٹ بھی دے سکتے ہیں. اوکے، پروگرام پہ بھی نمبر دیں گے، اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو انڈرسٹینڈ ہو، پتہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں اور اس کے فائدے بے شمار ہیں. اس کو پروڈکٹیولی کنسٹرکٹیو یوز کیا جائے جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں تو اس میں جو ہے وی کین موو ہیڈ. اب اس میں جو ایک اور ایشو آ رہا ہے ہمارے پاس کہ ہمارا کرائم یو ایس میں کمٹ ہو رہا ہے، اس کے آپریٹر پاکستان میں بیٹھے ہوئے. دنیا کے بہت جگہوں پہ کرائم ہوتا ہے، ہمارے لوگ جہاں سے کرائم کر رہے ہیں یا دنیا کے کسی اور ملک میں بیٹھ کے پاکستان سے لنکڈ اپ کرائم ہے. ایسا کرائم بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ 5-6 ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایز اے گروپ جو ہے ایک کرائم کمٹ کر رہے ہیں جیسے چائلڈ پورنوگرافی ہے جس میں پاکستان کے لوگ بھی انوالو ہوئے، یورپ کے بھی انوالو ہوئے اور جو ہے امریکہ کی لوگ بھی انوالو ہوئے. نائجیرین پرنس والا لیٹر وہ ہر ملک سے آ رہا ہوتا تھا، اس سے بارڈرلیس لاٹری آپ جیت رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے. اس ٹرانس نیشنل بارڈرلیس کرائم اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے لوگ کرائم کریں گے. اس میں بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے. اب لوگوں کو لوگ جو ہے باہر سے بیٹھ کے ان کو ای میل کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ جاب آفر آئی ہے، آپ اپلائی کریں اور آپ کو دے دی جائے گی. اس کا فیک ہوتا ہے. لوگوں کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس اکاؤنٹ میں پیسے دیں گے تو ڈبل ہو جائیں گے. یہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. اور بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چیز نیٹ پہ موجود ہے شاید وہ سچ ہے. It must be true, exactly. اس لیے جو ہے جو کچھ ہمیں میڈیا پہ آ رہا ہے وہ سب کچھ سچ نہیں ہے. اس کو لوگوں کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ جو ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے اور اس سے جو نقصانات ہیں اس سے بچا جا سکے. پروپیگنڈا ٹول میں سمجھتا ہوں جو آج کی دنیا کے اندر ہے وہ سوشل میڈیا. ایگزیکٹلی. تو پروپیگنڈا کی حد ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ممالک کے خلاف، لوگوں کے خلاف، نسلوں کے خلاف. ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بری طریقے سے سوشل میڈیا آج کل استعمال. ہم پروپیگنڈا کی بات کریں، ابھی امریکہ میں ایک بہت فیمس ٹرائل چل رہی ہے مارک زکربرگ کے بارے میں کہ فیس بک نے ملینز آف یوزرز کی ڈیٹا کو ہارویسٹ کر کے ایک تھرڈ پارٹی کو بیچ دی، کیونکہ ڈیٹا اوبیسلی پرسنل انفارمیشن ایک قیمتی چیز ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم ایک فی نہیں دیتے ٹو یوز دا سوشل میڈیا سائٹس، کیونکہ جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کی زیادہ قیمت ہے. تو انہوں نے ایک تھرڈ پارٹی کو بیچی اینڈ دین دیٹ واز یوز کے الیکشنز کے ریزلٹس کو افیکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کے پرسپشنز کو افیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ پاکستان میں بھی آنے والے انتخابات میں کیئرفل ہونا ہوگا کہ ایسی چیزیں نہ ہو رہی ہوں. تو ان سے کیسے لوگ اور ویورز ہوشیار رہ سکتے ہیں کہ کیا فیک نیوز ہے یا ہیٹ اسپیچ ہے کسی کینڈیڈیٹ کے خلاف، کیونکہ ساری پارٹیز استعمال کرتی ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم. تو اس سے کس طرح سے کیئرفل ہو سکتے ہیں؟ میں اس پہ جو ہے وہ تھوڑی سی ایگزامپل دے کے پھر اس کے انٹروینشن کی بات کرتا ہوں. فار انسٹنس اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں
کہ جیسے پچھلے الیکشنز ہوئے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، وہاں پہ سوشل میڈیا یوز بڑا افیکٹو ہے. اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہاں کے کینڈیڈیٹس نے زیادہ انویسٹ کیا. ابھی میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ جو ٹوٹل ایک پارٹی نے جو ہلری کی پارٹی تھی اور ٹرمپ کی پارٹی تھی، تو ان دونوں نے جو سوشل میڈیا کا یوز ہے وہ ایک پارٹی نے کم کی اور دوسرے نے اس سے ڈبل کیا جو نارملی وہ کر رہے تھے کنونشنل میڈیا، تو اس کا رزلٹ آپ کے بالکل سامنے ہے. اچھا، اب اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ہمارے پاس کس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. دیکھیں، بڑے آپ کے پاس اس کے آپشنز ہیں. ایڈورٹائزر اس کو استعمال کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ان کو استعمال کرتی ہیں، مختلف سوشل آرگنائزیشن اس کو استعمال کرتی ہیں، اور وہ ڈیٹا انفیکٹ ہم سارا کا سارا اپنے متعلق خود دے رہے ہوتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ نمبر آف یوزر کسی ایک سوشل میڈیا پہ انکریز کرنے کے لیے وہ فیک نیوز اور اسپائسی نیوز لگا دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو یوزرس کا جو ڈائیورشن ہے نا وہ اس میڈیا کی طرف بڑھ جاتی ہے، اور جو ہی ان کا بڑھتی ہے تو اس طریقے سے ایڈورٹائزرس کا جو ریٹ ہے ان کے ایڈورٹائزنگ کا وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کا صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اس قسم کی جوسی اور فیک نیوز لگا دیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے اور فوری طور پر فلو اس طرف ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیگیٹیوٹیز انفیکٹ سوشل میڈیا کے اندر اس لیے بھی زیادہ ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا کا یوز زیادہ ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں انٹرونشن کے لیے گورنمنٹ کو آگے آنے کی ضرورت ہے. کچھ ایڈ کرنا چاہیے آپ کا بھی، اس میں آپ کی ریسرچ کافی زیادہ ہے. دیکھیں نا، اس کو فیک نیوز کو ریزسٹ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو چیز آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی ویوز ہیں، ایگزیکٹلی جو ایڈورٹائزر ہیں، جو پولیٹیکل کنسلٹنٹس ہیں، انہوں نے آپ کو ٹارگیٹ کیا ہے. انہوں نے میسج کو فائن ٹیون کر کے آپ کو وہ انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں جو بالکل آپ کی ویوز کے مطابق ہے، تو آپ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں، اور پلس پھر آپ اس کو اسپریڈ کر رہے ہیں. اب امپورٹنٹ چیز نے کیا ہے ایز این آڈینس، ایز اے ویور، کہ ہم ہمیشہ ملٹی سورسز استعمال کریں. ایک انفارمیشن میرے پاس آ رہی ہے کسی پارٹی کسی گروپ کے بارے میں، تو میں تو دوسرے سورسز بھی استعمال کروں. کیا باقی سورسز بھی یہی خبر دے رہے ہیں جو میرے پاس ایک خاص سورس یہ خبر دے رہی ہے؟ دوسرا یہ کہ ہمیشہ کیونکہ سوشل میڈیا کو کہتے ہیں کہ ہیوج سورس آف مس انفارمیشن ہے، تو جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے یا پھر جو بڑے بڑے جو گروپس ہیں، ہمیشہ ان کے سورسز کو کنسلٹ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل، اگر پاکستان میں کوئی خبر مل رہی ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ ہوا، تو آپ کسی بھی دوسرے ویب سائٹ پہ چلے جائیں جو مین ٹی وی چینلز ہیں، جو نیوز پیپرز ہیں، وہاں سے اگر خبر ان کے ساتھ وہاں پہ وہی خبر رپورٹ ہو رہی ہے تو پھر آپ کے پاس اس کی ایکوریسی چیک کرنے کے نظر آ رہے ہیں کہ سیریا میں یہ ہو رہا ہے یا روہنگیا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہاؤ کین یو ٹیل کہ یہ سچ ہے کہ فیک ہے؟ تو آپ کو پھر دوسری سائڈ سے کمپیئر کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ روہنگیا کے حوالے سے جو آپ کے پاس نیوز چل رہی تھی اور اس کی جو تصاویر وغیرہ چل رہی تھی، موسٹ آف دم ور فیک. ایون میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ابھی ریسنٹ جو آپ کے پاکستان میں اسلام آباد ایئرپورٹ کے حوالے سے جو مختلف سوشل میڈیا پہ جو تصاویر دکھائی جا رہی تھی، موسٹ آف دم ور فیک. اور اس کو آخر کار اتھارٹیز کو اس کو ڈینائی کرنا پڑا کہ یہ اوریجنل نہیں ہے. جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی فیک چیز بڑی تیزی سے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، اس کی اسنو بالنگ ہوتی ہے، بڑی تیزی سے وہ پھیلتی ہے. ایگزیکٹلی. اب اسٹیٹ انٹروینشن بڑی ضروری ہے. اسٹیٹ انٹروینشن اس سے ایسا ہوتی ہے. آپ اس کو ریسنٹ ایگزامپل آپ کو دوں تو یو کے کی جو گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں دے وینٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، اور وہاں پہ سوشل میڈیا کے جو اونرز ہیں ان سے ملاقات کی ان لوگوں نے. انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے اسٹیٹ کے لاس کو رسپیکٹ کرنا پڑے گا، ادروائز یو ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو ورک ان آور کنٹری. اکارڈنگ ٹو دی پریویلنٹ کلچر اینڈ رولز اور ریگولیشنز کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ جس جگہ پہ یہ آپریٹ ہو رہا ہے اس جگہ کے رولز اور ریگولیشن جہاں پہ یہ یوز ہو رہا ہے، ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے. اس فرق کو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور وہ اسٹیٹ لیول پہ ہی سمجھایا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اس میں آپ کے پاس ہیٹ اسپیچ ہو جاتی ہے، پروپیگنڈا ٹیکنیکس جو استعمال ہو رہی ہے، ان سب کے لیے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ود ان اسٹیٹ آپ کو واچ ڈاگز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اس قسم کی چیزوں کی جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ آ رہا ہے اس کے لیے انالیسس سینٹرز آپ کو بنانے کی ضرورت ہے، اور لوگ ان کو کس حد تک پسند کر رہے ہیں یا ناپسند کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ کو سینٹیمنٹ انالیسس کے مختلف ٹیکنیکس استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کو میں سمجھتا ہوں بہترین پکچر دے گی، اور ان پکچرز پہ جو ریزلٹ آ رہے ہیں اس پہ آپ انٹرویو. رائٹ. کیپٹن صاحب، اب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ ویورز کو ایک لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں؟ آپ ان کو کیسے آگاہ کرنا چاہیں گے؟ ہمارے پاس سب لوگ سوشل میڈیا تو بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. کیونکہ ہماری کنزرویٹو سوسائٹی ہے، جو میرے پاس کرائم آ رہا ہے سائبر کے حوالے سے، اس میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ لوگ جو ہے جب وہ کسی چیز
پہ انوالو ہوتے ہیں کرائم میں تو وہ اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتے اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے دوستوں سے، اور اس میں پھر وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور انٹل کے جی وہ ایک بہت بڑا کرائم کمٹ ہو جاتا ہے جس میں کچھ لوگوں نے بہت پیسہ ضائع کیا، ان کی فیملی کو نہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے، وہ ڈر کے شرم سے کسی دوست کو بھی نہیں بتاتے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اگر ان کو کوئی ای میل آتی ہے تو وہ ویریفائی نہیں کرتے تو کسی دوست سے، فرینڈ سے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اب بچوں کے حوالے سے جو ہے پیرنٹس کو اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سرچ کر رہے ہیں۔ بچوں کو جو ہے اسی طریقے سے وہ بھی ان کے اوپر بھی اسی طرح کے اٹیک آتے ہیں کہ ان کو میل آتی ہے، ان کو میسج آتے ہیں، ان کو لوڈ کیا جاتا ہے، ان کو تھریٹ کی جاتی ہے، پھر ان کی اسٹاپنگ کی جاتی ہے، اور یہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے، دنیا بھر میں ہو رہا ہے، تو بچوں کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہماری جو بڑے ہیں ان کو بھی ضروری ہے کہ ایز اے کمیونٹی اس کے جو اچھے اور برے اثرات شیئر کریں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں کہ ہم ان سے کس طریقے سے جو نیگیٹو یوز ہے انٹر میڈیا کا اس سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اور اپنی سوسائٹی کو پازیٹو یوز میں پروموٹ کر سکتے ہیں۔ جی ایبسلیوٹلی، دس از ویری امپورٹنٹ، تھینک یو سو مچ آپ سب کا فار جوائننگ اس ٹوڈے، آپ نے بہت انفارمیشن دی، ڈاکٹر ظفر، کیپٹن شعیب صاحب اینڈ ڈاکٹر شبیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، ویورز تھینک یو فار جوائننگ اس آن کیفے نیوز، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے، اللہ حافظ۔